بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس اسلامی زندگی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ الیاس اسلامی زندگی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبائیں جو آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آیات 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور جمع کیا ہے اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمع کیا ہے اور جس میں تمہیں کساد کا اور مندے کا خوف رہتا ہے اور اپنی وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑی ارمانوں کے ساتھ تعمیر کی ہے جو تمہیں بڑی بھلی لگتی ہے، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے سنا دے، اور اللہ ایسے فیصلوں کی ہدایت نہیں دیتا۔ اس ہدایت مبارک میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان انسان کو فطرے لگاؤ ہوتے ہیں، اس لیے انہی چیزوں سے ممنون کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واضح فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ اور دیگر عزیز و احباب سے زیادہ ہوں تب ایمان کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر یہ رشتہ دار اور کمایا ہوا مال اور دنیا کی زمین و جائیداد اور تجارت اور پسندیدہ مکانات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب و مرغوب ہے تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بلا شبہ محبت ایک پاکیزہ فطری جذبہ ہے جو دل سے اٹھتا ہے۔ محبت اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو کبھی محبت کہلاتی ہے، اور اگر کسی کے جمال و کمال یا احسان کی وجہ سے ہو تو عقلی محبت کہلاتی ہے، اور اگر محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت یا ایمانی محبت کہلاتی ہے۔ سچی محبت میں پائیداری، احترام اور اعتبار لازم و مضمون ہے، اور اگر اتباع اور فرما برداری نہ ہو تو محبت کا دعوی بھی جھوٹا اور ڈھونگ کہلاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے مگر اپنی ماں کا نافرمان ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتا، خرچہ نہیں دیتا، بیمار ہو تو تیمارداری نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا ماں سے محبت کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ جھوٹا مانا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہاشم روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں آپ کو اپنی نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک آپ مومن نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پس واللہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم
کہ انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہم دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور جو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اتباع کے لیے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا معیار بتایا، تاکہ جب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان و مال، اولاد، والدین، عزیز و قریب، حتیٰ کہ ہر عزیز چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہی دین و ایمان کے احساس اور بنیاد ہے، اور اگر اس میں کمی ہوگی تو دین و ایمان میں کمی اور خامی باقی رہ جائے گی۔ آج مسلم امہ کی اکثریت کا ہر عمل آغاز و مفادات پر